الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ بیان کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل سنت کے مطابق کیا جاتا ہے تو وہ عمل بارگاہ الہی میں اعلیٰ درجے پر مقبول منظور بھی ہوا کرتا ہے. کیونکہ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے لیکن سنت کے مطابق جب وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ عمل بارگاہ الہی میں منظور مقبول تو ہوتا ہے لیکن اس درجے کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی درجہ کمال کو نہیں پہنچتا ہے. تو ہر عمل کے بارے میں ہماری اور آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے. جب سنت کے مطابق وہ عمل ہو جائے گا تو وہ عمل درجہ کمال کو پہنچ کر، درجہ انتہا کو پہنچ کر بارگاہ الہی میں مقبول منظور بھی ہوگا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ جان لیں. تو جب ہم اور آپ نماز کا ارادہ کریں تو قبلے کی طرف ہم اور آپ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے پیروں کو قبلے کی طرف سیدھا رکھیں، یعنی اپنے پیروں کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لیں. اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیروں کے درمیان جو ہے تو فاصلہ کتنا ہے. تو درمیانی فاصلہ جو ہے تو 4 انگل کا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان بھاری بھرکم ہے تو 4 انگل سے بھی زیادہ فاصلہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر بھاری بھرکم نہیں لیکن 4 انگل کے فاصلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو جتنے پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ ہو کہ فاصلہ کم رہے، یعنی 4 انگل کی مقدار فاصلہ رہنا چاہیے. تو 4 انگل کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے اور اپنے پیروں کا رخ قبلے کی طرف کر لے. اب جب پیروں کا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور وقت بھی ہو گیا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے، یعنی فرائض نماز میں سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. کیونکہ تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے. اگر ہم نے اور آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کی تو ہماری اور آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ سب سے پہلا فرض جو ہے نماز کا وہ ہے تکبیر تحریمہ. اور تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. تکبیر تو کہتے ہیں کبریائی بیان کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو، تکبیر اللہ اکبر. لیکن تحریمہ کو ساتھ میں کیوں ملایا گیا ہے، یہ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھی، وہ تمام چیزیں جو ہمارے اور آپ کے لیے نماز سے پہلے حلال تھی، ہم نے جب اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی بیان کر کے تحریمہ کیا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہم نے اور آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کی، تو یعنی تمام چیزیں وہ جو نماز سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے حلال تھی وہ تمام کی تمام چیزیں اس تکبیر کے کہنے کے بعد نماز کے اندر حرام ہو گئی. تمام کی تمام چیزیں جو نماز سے پہلے تھی، مثلا کھانا پینا، ایک دوسرے سے سلام مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، وہ تمام چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھی وہ تمام کی تمام چیزیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد حرام ہو گئی. البتہ اگر ان میں سے کوئی بھی عمل کر لیا جائے، کھا لیا جائے یا پی لیا جائے یا کسی سے سلام کر لیا جائے یا سلام کا جواب دے دیا جائے یا چھینکنے والے کا جواب دے دیا جائے تو ان تمام چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی. پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اوپر اٹھایا اور یعنی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے تھی
تھی یعنی حلال تھی، ہم نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اب کوئی بھی چیز ہمارے لیے نماز کے اندر حلال نہیں رہی۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو تکبیر کس وقت کہنی ہے۔ تو اس کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر جب کہنا شروع کریں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا شروع کر دیں اور کان تک جب لے کر جائیں تو ہماری تکبیر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں، مثلا اللہ اکبر، اس کے بعد ہم نیت مانتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھانا شروع کریں، یعنی نیچے سے اٹھانا شروع کریں اور کانوں تک لے جائیں جہاں تکبیر ختم ہو جائے، اس کے بعد اپنا ہاتھ باندھ لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کانوں کی لو تک اور اللہ اکبر کہہ کر یہاں سے اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اس کے بعد ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اٹھاتے ہوئے لائیں، یہاں سے شروع کریں اللہ اکبر کہتے ہوئے لائیں اور اللہ اکبر یعنی تکبیر یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ جو ہے جس پر ہم اور آپ کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کانوں کے مقابل لے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، یعنی کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے کانوں کی لو سے لگا لیے جائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ لگائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ ایک دم قبلے کی طرف ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ جیسے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر ایسے کہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تکبیر تحریمہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس طرح سے، بلکہ ہماری اور آپ کی ہتھیلیاں ایک دم قبلے کی طرف ہیں۔ اس کے بعد مجھے اللہ ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں نہ تو ایک دم کھلی ہوں اور نہ ہی ایک دم ملی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب اگلا مسئلہ جو آتا ہے، ہمیں اور آپ کو ہاتھ باندھنا کہاں پر ہے؟ تو بعض روایات میں موجود تو ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھیں، لیکن اصل طریقہ جو ہے، جو سنت طریقہ ہے، راجح طریقہ جس کو حنفیہ نے قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے، کیونکہ احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اپنے ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا نماز میں، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے اپنی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا، یہ سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک دوسری اور روایت ہے، حضرت وائل بن حجر اپنے والد محترم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ کس چیز میں؟ نماز میں۔ فی الصلاۃ تحت السرۃ، یعنی نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر نماز کی حالت میں ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تو ان دو روایات، باقی روایات تو بہت سی موجود ہیں، بطور دلیل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ 2 روایتیں بیان کی ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ سنت یہی ہے، راجح طریقہ یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ سنت ہے، یعنی سنت میں سے ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ تو راجح طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ جب ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سنت یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کیفیت کو بھی جان لیں کہ جس کیفیت سے ہمیں اور آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ تو اس کے 2 طریقے احادیث کے اندر ملتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو رکھا جائے اور دوسرے یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے۔ یہ 2 طریقے احادیث کے اندر ملتے ہیں۔
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں طریقے پر عمل کرتے ہوئے سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے کہ دونوں روایات پر عمل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھا جائے اور چھوٹی والی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے پکڑ کر حلقہ بنا لیا جائے، اس طرح سے دونوں روایات پر عمل ہو جائے گا، اس طرح دونوں روایات پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ پکڑنے والے پر بھی عمل ہو رہا ہے اور رکھنے والے پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پوری امت کے اندر آج یہی طریقہ رائج ہے۔ البتہ وہ لوگ جو غیر مقلد ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا طریقہ وہ الگ ہے، لیکن رائج طریقہ جو ہے، راجح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے راجح پر ہی عمل ہوتا ہے، مرجوح پر عمل نہیں ہوتا ہے، ناسخ کے اوپر ہوتا ہے عمل، منسوخ کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اب مثلا کسی ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں، راجح اور مرجوح کسے کہتے ہیں، تو آپ اس کو عام مثال اس طرح سے سمجھ لیجیے، عام مثال سے اس طرح سمجھیے کہ مثلا آپ نے چند پیسے دیے کسی شخص کو اور اسے بازار بھیجا آپ نے، اور آپ نے کہا کہ فلاں سامان لانا ہے، لیکن آپ نے فون کر کے آپ نے اس سے یہ کہا کہ آپ کو یہ سامان لانا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ نے جو پہلے سامان منگوایا تھا وہ ارادہ آپ کا منسوخ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے بعد میں جو کہا کہ آپ کو یہ فلاں دوسرا سامان لانا ہے، تو یہ راجح ہے، یعنی آپ کی اس قول پر عمل کیا جائے گا جو آپ نے بعد میں اس سے کہا ہے، یعنی جو بعد میں آپ نے فون لگا کر اس سے کہا ہے کہ آپ کو یہ فلاں سامان لانا ہے، تو آپ کا یہ طریقہ، یہ بات جو ہے آپ کا یہ دوسرا والا قول یہ راجح ہے، یہ ناسخ ہے، یعنی آپ نے پہلے والے قول کو منسوخ کر دیا، یعنی وہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، وہ سامان آپ کو نہیں لانا ہے، یہ دوسرا والا سامان آپ کو لانا ہے، تو یہ ہے ناسخ، یہ ہے ناسخ، اور پہلا والا قول جو تھا وہ ہے منسوخ، اور یہ پہلا والا جو قول تھا آپ کا وہ ہے مرجوح، اور بعد میں آپ نے جو فرمایا کہ آپ کو یہ سامان نہیں بلکہ، اور بعد میں جو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ سامان لانا ہے، وہ ہے آپ کا قول راجح۔ تو یاد رکھیے کہ تمام کی تمام روایات جو راجح ہیں ان پر ہی عمل کیا جاتا ہے، مرجوح پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔